بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 8 مارچ 2015۔ آج کی ٹاک کے لیے میں نے ایک حدیث کو منتخب کیا ہے۔ ایک صحابی ہیں جو اہل الصفہ میں سے ہیں اور مہاجرین میں سے ہیں، ان کا نام تھا ارباض بن ساریہ۔ ان کی وفات ہوئی ہے سن 75 ہجری میں۔ تو وہ ایک روایت بیان کرتے ہیں۔ یہ روایت ہے رسول اللہ کے آخری زمانے کی۔ مدینہ کی مسجد میں، جس کو ہم کہتے ہیں مسجد نبوی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ خطبہ اتنا مؤثر تھا کہ لوگ اس کو سن کر رونے لگے، ان کے دل دہل اٹھے۔ تو پھر آپ سے پوچھا ان لوگوں نے کہ یہ کہ آپ کی آخری خطبہ ہے، آخری نصیحت ہے، تو ہمیں کچھ ایسی بات بتا دیجیے جو ہمارے لیے مفید ہو۔ تو آپ نے فرمایا، قد ترکتکم علی البیضاء، قد ترکتکم علی البیضاء لیلہا کنہارہا۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ کی ہے، جو سیاستہ میں سے ایک کتاب ہے۔ اس کا نمبر ہے 43۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ میں نے تم کو چھوڑا ہے، میں تم کو چھوڑ رہا ہوں بہت ہی بیضاء کے معنی ہوتے ہیں سفیدی، روشن۔ میں تم کو ایک روشن دین پر چھوڑ رہا ہوں، اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں۔ تو اس حدیث کو لے کر میں بہت دنوں سے سوچتا رہا ہوں کہ جب دین اتنا روشن ہے کہ اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، اس کی تعلیمات اتنی واضح ہیں، تو پھر مسلمانوں میں بگاڑ کیوں آیا؟ خاص طور پر دیکھیے، لڑائی مار قتل، یہ پوری تاریخ میں مسلمان کرتے رہے۔ تو جب دین اتنا واضح تھا، واضح کا مطلب ہے کلیئرٹی، اتنی کلیئر طریقے سے باتیں کہی گئی تھیں قرآن حدیث میں، تو پھر کیوں ایسا ہوا کہ لوگ لڑ رہے ہیں؟ تو آج صبح میں سوچ رہا تھا یہ بات، میں بیٹھا ہوا تھا اپنے گھر کے باہر جو بارجہ ہے، تو اس وقت سورج نکلا ہوا تھا۔ سورج کی روشنی مجھے بہت پسند ہے، مجھے سورج کی دھوپ میں بیٹھنا بہت اچھا لگتا ہے۔ تو بیٹھا ہوا تھا میں، پھر کیا ہوا کہ دھوپ چلی گئی۔ تو یہ تھی کہ وہاں بادل آ گیا تھا، یعنی زمین اور سورج کے درمیان بادل، کلاؤڈ۔ تو اگرچہ اس کلاؤڈ کے باہر سورج اب بھی روشن تھا، اب بھی پوری طرح روشن تھا،
لیکن میرے لیے دھوپ چلی گئی. تو پھر مجھے یاد آیا کہ ایک مرتبہ میں ہوائی جہاز میں سفر کر رہا تھا. تو ہمارا ہوائی جہاز اڑ رہا تھا تو بادلوں سے اوپر اڑ رہا تھا. کیونکہ جہاز اڑتا ہے تقریباً 35 کلومیٹر کی اونچائی پر, تو وہ بادلوں سے اوپر ہو جاتا ہے. تو وہاں میرے جہاز کے نیچے بادل تھے, لیکن اوپر خوب روشن تھا, سورج دکھائی دیتا تھا. تو اس کو دیکھ کر میری سمجھ میں آیا کہ اصل بات اس معاملے میں یہ ہے کہ دین اگر تو روشن ہے, لیکن ہماری نسبت سے وہ کوئی کلاؤڈ ایسا ہو سکتا ہے جو ہمارے لیے اس کو غیر روشن بنا دے. یہ تمثیل ہے کہ سورج روشن ہوگا, فضا میں روشنی پھیلی ہوئی ہوگی اس کی ہر طرف, لیکن اگر آپ کے اور سورج کے بیچ میں بادل آ جائے تو وہ اس کی روشنی آپ تک نہیں پہنچے گی. تو جہاز میں نے دیکھا کہ سورج جہاز اڑتے اڑتے بادلوں سے اوپر چلا گیا, تو پھر وہ کلاؤڈ کی زد سے باہر تھا, پھر سے ہر چیز روشن تھی. اس پر غور کرتے ہوئے میرے سمجھ میں آیا کہ اصل چیز یہ ہے کہ انسان کلاؤڈ میں جیتا ہے. کلاؤڈ دیکھیے مادی چیز ہے, انسان کے لیے میں کہوں گا کہ وہی چیز ہے آبسیشن. ہمارا کلاؤڈ آبسیشن ہے. فضا میں جو چیز کلاؤڈ ہے ہمارے لیے وہ آبسیشن ہے. تو لوگ طرح طرح کے آبسیشن جیتے ہیں. گھر سے شروع ہوتی ہے آدمی کی کنڈیشننگ, گھر میں, سوسائٹی میں, ماحول میں, ہر جگہ اس کو مختلف قسم کے ایکسپیرئنس ہوتے ہیں, طرح طرح کی باتیں سنتا ہے, اس میں اس کی کنڈیشننگ ہوتی رہتی ہے. یہ کنڈیشننگ کلاؤڈ کی طرح ہوتی ہے. اس کنڈیشننگ کی وجہ سے اس کے اندر ایک آبسیشن بن جاتا ہے. اس آبسیشن کی وجہ سے وہ بات کو صاف طور پر دیکھ نہیں پاتا. یہ سارا مسئلہ. تو انسان اگر چاہتا ہے کہ وہ گمراہ نہ ہو, اللہ کی کتاب, رسول کی سنت اس کی ہدایت بنی رہے, تو اس کو اپنے آپ کو کلاؤڈ سے باہر لانا ہوگا, یعنی آبسیشن سے باہر لانا ہوگا. اب دیکھیے آج کے اخبار میں بیک وقت 2 خبریں تھیں. ایک تھے کہ امریکہ میں ایک مسلمان پکڑا گیا ہے جو اوباما کو بم مارنے کی اسکیم بنائے ہوئے تھا. اوباما کو, اور اس نے کہا, پکڑا گیا تو اس نے اپنے بیان میں کہا کہ مجھے جتنے کافروں کو مجھے مارنا ہے, مجھے حکم ہے کہ کافروں کو مارو. اچھا, آج ہی دوسری خبر یہ ہے کہ بنگلہ دیش کی جو پرائم منسٹر ہیں شیخ حسینہ, وہ اپنے ایک پورا ان کا چلتا ہے ان لوگوں کا انٹوریج, اس کے ساتھ جا رہی تھی کسی پروگرام کے لیے, تو راستے میں بم پھٹا. ان کو مارنے کے لیے وہاں بم رکھ دیا گیا تھا. اگرچہ وہ بچ گئیں, تو آپ دیکھیے کہ شیخ حسینہ تو مسلمان ہے, یعنی اوباما اس لیے آپ مارنا چاہتے ہیں کہ وہ کافر ہے, تو شیخ حسینہ تو مسلمان ہے, اس کو کیوں مارنا چاہتے ہیں؟ یہ ڈیو ٹو سم آبسیشن. اب میں آپ کو اپنا ایک ذاتی تجربہ بتاتا ہوں.
ایک شخص جو اسی قسم کے گروپ سے تعلق رکھتا تھا، یعنی ملیٹنٹ گروپ، تو اس سے میں نے کہا کہ جو واقعات ہو رہے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں اور اکثر مسلم ملکوں میں جگہ جگہ مسلمان کو مارتا ہے، مسلمان کو مارتا ہے، ڈیلی نیوز ہے، یعنی پاکستان میں، عراق میں، افغانستان میں، جہاں دیکھیے مسجدوں میں بم پھٹتے ہیں، یعنی نماز کے لیے لوگ آتے ہیں، ان کو بم مار دیتے ہیں، قبرستان میں بم پھٹتے ہیں، آتے ہیں نماز جنازہ پڑھنے کے لیے، وہاں بم پھٹ جاتا ہے۔ تو وہ آدمی جو مجھ سے ملا تھا، میں نے اس سے کہا کہ آپ مسلمانوں کو کیوں مارتے ہیں؟ میں نے اس کو قرآن کی ایک آیت یاد دلائی کہ من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، جو شخص کسی مسلمان کو، کسی مومن کو جان بوجھ کر مارے گا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ تو میں نے کہا کہ آپ یہ رسک لے رہے ہیں کہ آپ کو جہنم میں جانا پڑے، کیوں ایسا کرتے ہیں آپ؟ تو اسے جواب دیا کہ وہ مسلمان کہاں ہیں، وہ تو کافروں سے ملے ہوئے ہیں، وہ کافر جیسے ہیں، اسے ہم ان کو مارتے ہیں۔ تو پھر میں نے اس سے بحث نہیں کی، ایک دوسری آیت پیش کی۔ میں نے کہا اچھا اگر یہ معاملہ ہے تو آپ دوسری آیت کو لیجیے۔ ایک اور آیت میں ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فکانما قتل الناس جمیعا، یعنی ایک اور آیت میں انسان کے بارے میں ہے، مومن کے بارے میں نہیں۔ وہ انسان چاہے مومن ہو، کافر ہو، کچھ بھی ہو، کوئی بھی مذہب اس کا ہو، وہ ملحد ہو، مذہبی ہو، تو قرآن کی آیت کہتی ہے کہ اگر تم نے ایک انسان کو مارا، ایک انسان کو، تو تم نے گویا کہ سارے انسانوں کو مار ڈالا۔ تو میں نے کہا کہ دیکھیے اگر آپ ایک انسان کو مارتے ہیں تو دنیا میں 7 بلین سے زیادہ انسان ہیں، تو آپ کو گویا کہ 7 بلین انسانوں کو مارنے کا مجرم بن گیا۔ تو قیامت میں آپ کو اگر 7 بلین انسانوں کو مارنے کا مقدمہ چلا جائے تو کیا ہوگا؟ اب وہ چپ ہو گیا، اس کے بعد وہ اس کے پاس کوئی کہنے کے لیے نہیں تھا۔ تو میں نے سوچا کہ کیا وجہ ہے؟ تو وجہ کیا ہے؟ آبسیشن۔ وہ بچپن سے سنتا رہا کہ اسلام دشمنوں سے گھرا ہوا ہے، ساری دنیا اسلام کی دشمن بن گئی ہے۔ کل میں نے ایک آرٹیکل پڑھا ایک مسلم پروفیسر کا، ابھی کل کی بات، اور مسلم پروفیسر کیا کہتے ہیں کہ ویسٹرن ورلڈ جو ہے وہ اسلام کو دشمن اس لیے بنا ہوا ہے کہ اسلام اس کو خطرہ نظر آتا ہے۔ پورا ویسٹرن ورلڈ کو انہوں نے کہتے ہیں وہ کہ وہ اسلام دشمن بنا ہوا ہے، ان کو خطرہ نظر آتا ہے، اس لیے وہ کانسپریسی کرتا ہے، اسلام کے خلاف کانسپریسی کرتا ہے۔ اب یہ ان کا آبسیشن ہے۔ میں ویسٹرن ورلڈ میں بار بار گیا ہوں، مجھے تو کبھی وہاں دشمنی کوئی دکھائی نہیں پڑی۔ میں کتابیں پڑھتا ہوں، بے شمار کتابیں میں نے ویسٹرنرس کی پڑھی ہیں، کوئی اس لیے اسلام دشمنی نظر نہیں آئی۔ یہ کا آبسیشن، کسی خود ساختہ بات کو لے کر آپ نے آبسیشن بنا لیتا ہے، کسی ایک بات کو لے کر آبسیشن بنا لیتا ہے۔ اب وہ آبسیشن اتنا چاہتا ہے کہ بس وہی اس کی سوچ بن جاتی ہے، وہی اس کی سوچ بن جاتی ہے۔ تو آج کل چونکہ آدمی یہ کرتا ہے کہ اخبار پڑھتا ہے، جلسوں میں جاتا ہے، یہاں جاتا ہے، وہاں جاتا ہے، ہر جگہ اس کو چرچا سننا پڑتا ہے، کیا؟ اسلام کے خلاف سازش، اسلام کے خلاف دشمنی، تو اسی میں آبسیشن ہو جاتا ہے اس کو۔ آبسیشن بڑی عجیب و غریب چیز ہے۔ میں اپنا ایک قصہ بتاؤں آپ کو۔ جب میں پڑھتا تھا مدرسے میں نوجوانی کی عمر میں، تو ہمارے وہاں پر ایک جو سرد مدرس تھے،
وہ اس زمانے کی بات ہے جب برٹش رول تھا انڈیا میں، تب کی بات ہے یہ. تو وہ انگریزوں کے بہت خلاف تھے. وہ مولانا ابوالکلام آزاد وغیرہ کے بہت تعریف کرتے تھے. تو مجھے یاد ہے اب تک کہ مسجد میں تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ انگریز ساری دنیا کا مکھن کھا گئے. یہ ممبر پر کھڑے ہو کر کہا تھا انہوں نے مسجد میں، انگریزوں کو برائی بتاتے ہوئے. انگریز بہت ہی ایکسپلائٹر ہیں، انگریز بڑے ایسے ہیں ویسے ہیں. تو انگریز ساری دنیا کا مکھن کھا گئے. تو آپ یقین کیجیے کہ بہت سالوں تک وہی سوچتا رہا سچ مچ کہ دنیا بھر کا مکھن مگا مگا کھا جاتے ہیں انگریز. یہ بہت ریڈیکولس بات ہے یہ. لیکن اس عمر میں جب کہ میری میچور نہیں ہوا تھا، جب میں سنا میں نے ایک سینئر عالم کی زبان سے کہ انگریز ساری دنیا کا مکھن کھا گئے، تو وہی سمجھ بیٹھا کہ واقعی مکھن کھا گئے. حالانکہ میرے اپنے گھر میں بھینس پلی ہوئی تھی، اس کا مکھن نکلتا تھا، لیکن وہ اس کے باوجود میں سمجھتا رہا میرے بھینس کا مکھن تو مجھے ملتا تھا، وہ انگریز نہیں اٹھا لے آتے تھے. وہ یہ بہت ہی عجیب، میں آج سوچتا ہوں تو میں عجیب اس میں پڑ جاتا ہوں کہ کیا چیز کنڈیشننگ. ہمارے گھر میں برابر یعنی بھینس رہتی تھی، ہمیشہ دودھ، ہماری ماں جو تھی وہ دودھ کا مکھن نکالتی تھی. تو میں نے کبھی نہیں سوچا کہ اگر دنیا بھر کا مکھن وہ کھا گئے تو میرا مکھن کیسے بچ گیا. یہ ہے آبسیشن. تو آج کل کے جو مسلمان ہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ قرآن تو واضح ہے، اس کا اندر کلیئرٹی ہے، حدیث واضح ہے، اس کا اندر کلیئرٹی ہے، لیکن ان کے اور اس روشن کتاب کے درمیان کلاؤڈ آ گیا ہے، آبسیشن. اس کی وجہ سے انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. جیسے دیکھیے، میں آپ کو آج ہی کی ایک مثال دیتا ہوں. آج کے اخبار میں ایک بڑی ہی عبرت کی خبر ہے. عراق میں ایک شہر ہے موصل، MOSIL. اس کے قریب ایک بہت پرانا یعنی تقریباً 3000 سال کی ایک بلڈنگ تھی. اس زمانے وہ ٹیمپل ہوگا کچھ. تو بہت وہاں سیاح آتے تھے، ٹورسٹ آتے تھے وہاں. ورلڈ ہیریٹیج میں اس کو شامل کیا تھا یونیسکو نے. آج کی خبر ہے کہ اس کو بلڈوز کر کے جو ISIS والوں نے اس کو بلڈوز کر کے تباہ کر دیا. تو میں اس پر سوچنے لگا کہ کیوں تباہ کیا. ان کا آبسیشن یہ ہے کہ یہ ٹیمپل ہے، یہاں پر شرک ہوتا تھا، اسے ہم توڑ رہے ہیں. لیکن دوسرا آسپیکٹ جو ہے کہ اس کی وجہ سے وہ ٹورسٹ آتے تھے، ہزاروں ہزار ٹورسٹ. تو اس معنی کہ ہم کو دعوت کا موقع تھا. تو ماضی میں، آج تو وہاں کوئی شرک نہیں تھا، آج تو صرف بلڈنگ تھی وہاں پر. ماضی میں کچھ لوگ وہاں شرک کرتے ہوں گے، لیکن آج تو وہاں پر سیاح آتے ہیں، ٹورسٹ آتے ہیں. وہ ہمارے لیے مدعو ہے، ہمارے لیے یعنی ہم سفر کر کے جاتے دنیا بھر میں تو کتنا مشکل تھا. سفر کیے بغیر دنیا بھر کے سیاح وہاں آ رہے ہیں، ٹورسٹ. اور خوب ان کو ہم اللہ کی کتاب پہنچائیں، اللہ کا پیغام پہنچائیں. کتنا گولڈن چانس ہے، لیکن یہ نہیں دکھائی دیا انہوں نے. 3000 سال کی آبسیشن اتنا ڈیپ تھا ان کا کہ آج کا واقعہ دکھائی نہیں دیا انہوں نے، اس کو توڑ دیا. اب غور کیجیے کہ دعوت کے اعتبار سے یہ کتنا بڑا نقصان ہے. دعوت کے اعتبار سے یہ کتنا بڑا نقصان ہے. پھر میں نے سوچا کہ یہ رسول اللہ کی سنت کے خلاف ہے.
رسول اللہ جب مکہ میں آپ نے مشن شروع کیا، اپنا توحید کا مشن 610 عیسوی میں، تو وہاں پر جو کعبہ تھا اس میں 360 بت رکھے ہوئے تھے. 360 بت. وہاں شرک الائیو تھا. یعنی وہ جو موصل کی بلڈنگ ہے وہ شرک تو ڈٹ شرک تھا. وہاں کبھی شرک ہوتا تھا، اب تو بلڈنگ صرف تھی. کیونکہ ٹورسٹ لوگوں کو ہسٹوریکل مونومنٹ سے بہت دلچسپی ہوتی ہے. سب سے زیادہ وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں ہسٹوریکل مونومنٹ سے، سب سے زیادہ. میں نے ایک بار انٹرنیٹ پہ دیکھا کہ نمبر 1 اسپاٹ ٹورسٹ اسپاٹ کون سا ہے، تو معلوم ہوا کہ گریس کی ایک بلڈنگ ہے جو بہت پرانی ہے، سب سے زیادہ پرانی ہے، اس لیے وہاں بہت ٹورسٹ جاتے ہیں. تو ہسٹوریکل مونومنٹ جو ہے وہ ٹورسٹوں کا بہت بڑا اٹریکشن ہوتے ہیں، اس لیے وہاں آتے ہیں وہ. تو موصل کی بلڈنگ تو کبھی وہاں شرک ہوتا ہوگا، آج تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا. اور رسول اللہ کے زمانے میں جو کعبہ تھا وہاں تو شرک باقاعدہ ہوتا تھا، آپ کے سامنے الائیو تھا وہاں شرک، اور 300,000 بت رکھے ہوئے تھے. لیکن آپ نے کبھی توڑنے کی کوشش نہیں کی. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں آپ کو مدعو ملتے تھے، مدعو ملتے تھے. جیسے آج کل ٹورسٹ ہوتے ہیں، تو اس زمانے میں سارے عرب کے لوگ آتے تھے کعبہ کے اندر جو بت رکھے ہوتے ان کی پرستش کرنے کی. تو وہاں باقاعدہ مسلسل گیدرنگ ہوتی تھی اسی بتوں کی وجہ سے. تو رسول اللہ نے بتوں کے پر کچھ بھی سوال نہیں اٹھائے، کچھ بھی وہاں پروٹیسٹ نہیں کیا. کیونکہ آپ نے دیکھا کہ یہ تو مجھے بڑا موقع دے رہے ہیں، گولڈن چانس مل رہا ہے مجھے. اسی کے بہانے اتنے سارے لوگ آتے ہیں جن کو میں دعوت دے سکتا ہوں. تو رسول اللہ کو مدعو نظر آیا، مدعو، اس لیے آپ نے اس کے خلاف کچھ ہنگامہ نہیں کیا. یہ ہے آبسیشن. آبسیشن کی وجہ سے آئی ایس ان کو 3,000 سال کی تاریخ یاد آئی، اسی آبسیشن میں جی رہے تھے وہ. رسول اللہ کو الائیو شرک تھا وہ بھی نظر انداز کیا آپ نے، کیونکہ وہاں مدعو تھا. تو دیکھیے اس زمانے کے مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان کی جو کنڈیشننگ ہے، ان کا جو آبسیشن ہے، اس کی وجہ سے ان کا مزاج یہ بن گیا ہے کہ دنیا کو جو بانٹے ہوئے ہیں، جو ایکویشن کام کر رکھا ہے وہ وہ مسلم اور کافر کا، فرینڈ دوست اور دشمن کا، یہ ایکویشن ہے بی اینڈ دے کا. اس آپشن میں جیتے ہیں مسلمان. لیکن جو رائٹ طریقہ ہے وہ یہ کہ آپ کا آپ آپ کا ایکویشن یہ ہو کہ دنیا کو آپ بانٹیں دائی مدعو میں. ہم دائی ہیں، وہ مدعو ہیں. یعنی وہ ایکویشن کہ ہم مسلم ہیں وہ کافر ہیں، ہم کچھ اور ہیں وہ کچھ اور ہیں، یہ مومن کا آپشن نہیں ہوتا. یہ رسول اللہ کا آپشن نہیں تھا. رسول اللہ کے نزدیک دنیا میں جو 2 گروپ تھے وہ تھے، ایک دائی دوسرا مدعو. باقی فیصلہ اللہ کیا ہونا ہے، وہ فیصلہ اللہ کیا ہونا ہے، کون کیا ہے کون کیا ہے. دنیا کے اعتبار سے جو ایکویشن ہے وہ دائی اور مدعو کا ہے. تو رسول اللہ کو ہر انسان مدعو سے نظر آتا تھا، مدعو ہر انسان. باقی سب چیزیں رسول اللہ کے لیے کل عدم ہو گئی تھی. آج کا جو مسلمان ہے وہ اس کو بھول گیا ہے کہ یہاں پر ایکویشن دائی مدعو کا ہے. یہاں ہم دائی ہیں، دوسرے تمام لوگ مدعو ہیں. مسلمان اس کو بھول گیا. بس وہ سمجھتا ہے کہ ہم مسلم ہیں وہ کافر ہیں، یہ دوست ہے وہ دشمن ہے.
یہ آبسیشن. تو مسلمانوں کا معاملہ اس زمانے میں یہ ہے کہ جس طرح سے میرے اور سورج کے درمیان کلاؤڈ آ گیا تو اس کی دھوپ مجھے نظر نہیں آئی, دھوپ رک گئی. ایسے ہی مسلمانوں کا معاملہ ہے کہ ایک آپشن جیتا ہے مسلمان. اس آپشن کی وجہ سے قرآن و حدیث کی بات ہے اس کو سمجھ میں نہیں آتی. جو آپشن اس کا ہے وہی اس کو دکھائی دیتا ہے. جیسے میں نے اپنے بارے میں بتایا وہ حالت ہے. میں خود اپنے بارے میں ایک اور بات عرض کرتا ہوں کہ یعنی شروع زمانے میں, یعنی میرے نوجوانی یا جوانی کا زمانہ جو تھا, اس زمانے میں جس مدرسے میں پڑھا وہاں مسلمان کی بات, جس مسجد میں گیا وہاں مسلمان کی بات, خود میرے اپنے گھر میں مسلمان کی بات, تو میرے اندر مسلم اورینٹڈ تھنکنگ بنی. میرے گھر کے جو بڑے تھے مولانا اقبال احمد سہیل, جن کا انتقال 1955 میں ہوا, تو وہ شاعر بھی تھے. تو ان کا ایک شعر تھا, اے کاروان ملت اٹھ تو بھی گامزن ہو. یہ اقبال سہیل صاحب بالکل مسلم ذہن کے آدمی تھے. اے کاروان ملت اٹھ تو بھی گامزن ہو, ہر سمت سے صدائیں آتی ہیں ترقوں کی. اے کاروان ملت اٹھ تو بھی گامزن ہو, ہم سمت سے صدائیں آتی ہیں ترقوں کی. تو میرا ذہن یہ بنا. میں نے ایک کتاب بھی لکھی تھی, اس کا نام تھا کاروان ملت. بعد کو میں نے کتاب لکھی انسانیت کی منزل. تو ملت لے کر سوچنا, ملت کے قافلے کو آگے بڑھانا, یہ میرا ذہن تھا. یعنی ملت اورینٹڈ تھنکنگ, مسلم اورینٹڈ تھنکنگ یہ میری تھی. میرا اپنا یہ حال تھا. شروع میں جو کچھ میں نے لکھا سب مسلم اورینٹڈ ذہن کے ساتھ لکھا. پھر ایسا اس کی وجہ سے اس زمانے میں میرا اٹھنا بیٹھنا انٹریکشن سب ہوتا تھا مسلمانوں کے درمیان, گھر میں, سماج میں, مسجد میں, مدرسے میں, جگہ مسلمان. تو مسلم اورینٹڈ تھنکنگ بنی. بات کو اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کیے, مجھے سفر ہونے لگا بہت زیادہ سفر ہونے لگا. میرے سفر کا آغاز بہت ہی دلچسپ ہوا. ایک صاحب تھے, ان کا نام تھا عبدالرحیم بڈیڈوی, میوات کے تھے وہ, عبدالرحیم بڈیڈوی. تو وہ میرے پاس آئے, کہا کہ چلیے میں آپ کو اپنے علاقے میں لے چلتا ہوں. اس علاقے میں مسلمان بھی تھے, ہندو بھی تھے. تو اس وقت میرے پاس کوئی سواری نہیں تھی, ان کے پاس بھی کوئی سواری نہیں تھی. تو ایک بائسکل پر انہوں نے مجھے بٹھایا. وہ بائسکل پر سفر کرتے تھے. تو بائسکل پر بیٹھ کر میں نے سفر کیا. یہاں سے میرا آغاز ہوا سفر کا. بہت دنوں تک بائسکل پر سفر کرتا رہا, یہاں جانا وہاں جانا, یہاں جانا وہاں جانا. پھر بس میں سفر کیا, پھر ٹرین میں سفر کیا, پھر کار میں سفر کیا, پھر ہوائی جہاز میں سفر کیا. بہت زیادہ سفر میرے ہوئے, دنیا بھر کے سفر ہوئے. یعنی ہندوؤں میں, عیسائیوں میں, سکھوں میں, جینوں میں, یہودیوں میں, سب میں جانا ہوا. تو دیٹ واز اے گلوبل انٹریکشن. تب میرا ذہن بدلا دھیرے دھیرے. یعنی پہلے میرا ذہن تھا وہی کاروان ملت والا, بعد کو میرا ذہن جو میں نے کتاب لکھی انسانیت کی منزل. تو بہت ہی مشکل ہے آبسیشن کا ٹوٹنا, کنڈیشن کا ٹوٹنا. مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے, جب اس زمانے میں جب عبدالرحمان بریلوی کے ساتھ میں سفر کرتا تھا, تو میں بس میں سفر کر رہا تھا ہریانہ کے علاقے میں. تو ڈرائیور جو تھا وہ جاٹ تھا, اور میری سیٹ بالکل ڈرائیور کے پاس تھی. تو میری عادت تھی کہ میں کچھ لکھتا تھا سفر میں بھی, کچھ یادداشت, کچھ ڈائری, کچھ سفر نامہ.
تو میں ڈرائیور کے بغل میں بیٹھا ہوا اس کے لیفٹ سائڈ میں کچھ لکھ رہا تھا. تو وہ جاٹ اپنی زبان میں کہتا, مولوی جی کیا شاعری لکھ رہے ہو؟ تو میں نے کہا نہیں شاعری نہیں, میں ایسے ہی کچھ لکھتا ہوں. تو اس نے کہا کہ میں نے پوچھا کہ آپ نے کیوں سمجھا کہ میں شاعری لکھ رہا ہوں؟ تو اس نے مجھے یاد ہے اب تک یہ کہا تھا, اپنے تو چانس پڑھیں. یہ لفظ تھا اس کا, اپنے تو چانس پڑھیں. تو اس نے کہا اس سے پہلے میں ملٹری میں تھا, تو ملٹری میں جو مسلمان ہوتے تھے وہ شاعری کیا کرتے تھے, وہ شاعری کیا کرتے تھے. اس طرح کے حالات بے شمار میں نے لکھے اپنے سفر نامہ میں. اس سے مجھے میرا دماغ جو ہے وہ اس کو ایک شاک لگتا تھا. سوچتا تھا کہ ایک جاٹ مجھے شاعر کو سمجھتا ہے, ایک جاٹ جو مجھے شاعر کو سمجھتا ہے. ایسے میں لکھنؤ میں تھا تو میں ایک بہت پڑھے لکھے ہندو تھے, ان سے ملا. انہوں نے کہا کہ اس نے کہا کہ محمد کو تاریخ سے نکال لیا جائے تو تاریخ میں کیا کمی رہ جائے گی. اس طرح کے بہت یورپ میں, امریکہ میں, انڈیا میں, ہر جگہ مجھے سابقے پڑے. تو میرا ذہن ٹوٹنے لگا. بہت دنوں کے بعد ایسا ہوا کہ میرا مسلم اورینٹڈ مائنڈ جو تھا وہ ٹوٹ گیا اور انسان اورینٹڈ مائنڈ بنا. اس زمانے کے مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا تو انسان اورینٹڈ تھنکنگ نہیں, انسان اورینٹڈ تھنکنگ نہیں, مسلم اورینٹڈ تھنکنگ ہے. اس وجہ سے اپنے سوا ہر ایک ان کو غیر دکھائی دیتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ مسلمان بات کرے گا تو غیر قوم کہے گا, غیر قوم کے لوگ. میں ایک شہر میں گیا تو ایک صاحب کے ساتھ میں چل رہا تھا, تو میں نے پوچھا اس محلے میں کون لوگ رہتے ہیں؟ یہاں اس محلے میں غیر قوم کے لوگ رہتے ہیں, یعنی غیر مسلم. تو مجھے بہت عجیب ایک جھٹکا لگا کہ وہ غیر قوم کیوں ہیں؟ وہ بھی تو انسان ہے, وہ غیر قوم کیوں ہیں؟ اس طرح کے بے شمار واقعات سے جھٹکا لگتے لگتے میرا ذہن بدلا. پھر میں نے کتابیں پڑھی. ایک زمانے میں مجھے یہ شوق ہوا کہ میں ویسٹ کو جانوں, ویسٹ کو جانوں. سب سے پہلا جو مجھے جھٹکا لگا تھا اس کو جاننے کی, ویسٹ کو جاننے کا, تو میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا. وہ اس کا ایک سینٹینس یہ تھا, وہ ایٹمک ایج کے بارے میں تھا. وہ تو اس کا یہ سینٹینس تھا کہ ہم ایک نئے دور کے کنارے کھڑے ہیں. مستقبل کے ہسٹورین اس کو ایٹمک ایج کہیں گے. یا دنیا میں کوئی مورخی نہ ہوگا جو انسانیت کی بربادی کی داستان قلم بند کر سکے. یہ بڑا عجیب ایک میں نے پڑھا, جو بہت عجیب سینٹینس تھا. وہ ایک ترجمہ تھا انگریزی کی کسی مضمون کا, اردو میں پڑھا تھا میں نے, کسی انگریزی سے ترجمہ کسی نے کیا تھا. ہم ایک نئے عہد کے دروازے پہ کھڑے ہیں. یہ تھا الفاظ ترجمے میں. ہم ایک نئے عہد کے دروازے پہ کھڑے ہیں. مستقبل کے مورخ اس کو ایٹمی دور کہیں گے, یا آئندہ کوئی مورخ نہ ہوگا یا انسانیت کی بربادی کی داستان قلم بند کر سکے. تو میں سوچا کہ ایٹمک عہد کیا ہے؟ ایٹمک عہد کیا ہے؟ ایٹمک ایج کیا ہے؟ اس طرح سے کتنے واقعات ہوئے تو مجھے ذہن کو شاک لگتا تھا. پھر سوچتا تھا. پھر دیکھیے, جب پہلی بار میں گیا فلسطین یا اسرائیل کے لیے, تو
وہاں ایک کانفرنس میں مجھ کو بلایا گیا تھا. تو میں نے انویٹیشن ان کو ایکسیپٹ کر لیا, لیکن میں یہ سوچتا تھا کہ مجھے وہاں زندہ واپس نہیں آؤں گا, کیونکہ جو میں نے مدرسے کی تعلیم کے زمانے سے اب تک جو کچھ سنا تھا, پڑھا تھا, کہ وہاں پر یہودی دشمن ہے بالکل اسلام کے اور مسلمانوں کے. تو میں نے ان سے کہا کہ میں کانفرنس میں آؤں گا, لیکن مجھے مسجد اقصیٰ کو دیکھنا ہے. تو اسی زمانے میں کویت کا ایک عربی پرچہ ہوا کرتا تھا, مسجد اقصیٰ کی تصویر چھپی تھی اس کے فرنٹ پیج پر. تو اس میں دکھایا تھا کہ مسجد اقصیٰ کے باہر سنگین بندوقیں لیے ہوئے اسرائیلی فوجی کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ مشہور تھا کہ وہاں خونخوار بھیڑیے کی طرح ہوتے ہیں وہ اسرائیلی فوجی. تو میں سوچتا کہ میں جاؤں گا تو مار ڈالوں گے, لیکن مجھے ایک شوق تھا کہ مسجد اقصیٰ کو دیکھوں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, ہم آپ کو ارینج کریں گے, آپ جا کے دیکھیے گا. اچھا, جب میں وہاں گیا تو اسرائیلی فوجی تھے وہاں پر, لیکن انہوں نے مجھے کچھ برا بلا نہیں کہا. صرف اتنا ہوا, اس نے پوچھا انت مسلم, کیا آپ مسلمان ہیں؟ انت مصلی, کیا آپ نماز پڑھتے ہیں؟ پھر اس کا کہ جاؤ جاؤ. کچھ بھی نہیں, نہ کوئی مسجد کے چاروں طرف کوئی فوج نہیں. تو اس سے سمجھے کہ جس آپشن میں جیتا تھا, آپشن کیسے بنا تھا. یہی سنا تھا میں نے مسلمانوں کے ماحول میں کہ یہودی بڑے دشمن ہیں, وہ تو ہر وقت بھیڑیے کی طرح رہتے ہیں مسلمانوں کے لیے, اور وہاں پر مسجد اقصیٰ کو فوج کے ذریعے گھیر رکھا ہے, وہاں جائے گا تو کچھ بھی نہیں. تو میرا آپشن ٹوٹا کیسے؟ انٹریکشن کے تھرو, گلوبل انٹریکشن کے تھرو. اچھا, عام طور پر مسلمان کیا ہے, وہ گھیٹو مینٹیلٹی اپنے علاقوں میں رہتے ہیں. یعنی شہر کے اندر ان علاقوں میں نہیں جاتے وہ جہاں غیر مسلم رہتے ہوں, اپنے گھیٹوں میں وہ اسی میں خوش رہتے ہیں. تو گھیٹو مینٹیلٹی کا ٹوٹنا یہ بہت ضروری ہے, انٹریکشن کا بڑھنا یہ بہت ضروری ہے. ہمارے علماء نے ایک بہت بڑی غلطی یہ کی کہ انگریزوں نے انڈیا میں انگریزی اسکول کھولے. دیکھیے, ایک بات میں عرض کروں کہ پہلے زمانے میں انٹریکشن جو ہوتا تھا کھیتوں میں ہوتا تھا. ساری یعنی ایگریکلچر پہ بیس کرتی تھی ساری اکانمی, بلکہ ساری زندگی. تو کھیتوں میں لوگ جاتے تھے, وہاں لوگوں سے آپس میں ملاقاتیں ہوتی تھی, اس سے وہ سماج بنتا تھا وہاں کا. اسے نفرتیں نہیں ہوتی تھی. دیکھیے, نفرت کے نہ ہونا کے ضروری ہے کہ آپ کا انٹریکشن ہو دوسروں کے ساتھ, دوسروں کے ساتھ آپ انٹریکشن ہو. تو ہم رہتے تھے اپنے یو پی میں, وہاں کوئی نفرت نہیں تھی اس دور میں. میری زندگی کا ابتدائی حصہ گزرا ہے اسی دور میں, جبکہ سوائے کھیتی باڑی کے کوئی کام نہیں ہوتا تھا. تو زرعی دور تھا, اس میں کھیت جو تھا انٹریکشن کا ذریعہ تھا. اچھا, انگریزوں نے جو اسکول کھولے تو پلیس آف انٹریکشن بدل گیا, اب ایجوکیشن بن گیا. پہلے انٹریکشن ہوتا تھا کھیتوں میں, اب ہونے لگا اسکولوں میں. ہر مذہب کے لوگ, ہر قوم کے لوگ اسکولوں میں پڑھنے لگے, ان کے بچے. تو اگر مسلمانوں کو انہوں نے مسلمانوں کو روکا, علماء نے روکا, لیکن روکنے کی وجہ سے وہ گھیٹوں میں چلے گئے. اگر روکا نہ ہوتا, یہ کہتے یہ سب پڑھتے ہیں تم بھی پڑھو, ہندو پڑھ رہے ہیں, عیسائی پڑھ رہے ہیں, جینی پڑھ رہے ہیں, سردار پڑھ رہے ہیں, تم بھی پڑھو. تو گویا کہ وہ کھیت کا بدل بن جاتا اسکول. جو انٹریکشن ہوا کرتا تھا پہلے ایگریکلچرل فیلڈ میں, وہ ہونے لگتا ایجوکیشنل فیلڈ میں, اور پھر وہ کنٹینیو رہتا. وہ دوستی, محبت,
تعلق وہ سب کنٹینیو رکھتا. لیکن اب کیا کیا انہوں نے، علماء نے الگ مدرسے کھولے، الگ اسکول کھولے، اور مسلمانوں سے کہا کہ یہاں پڑھو، وہاں مت جاؤ. تو وہ گھیٹو بنایا انہوں نے. یہ الگ تعلیمی نظام جو بنایا انہوں نے وہ گھیٹو تھا، گھیٹو. تو مسلمانوں کا انٹریکشن دوسروں سے ختم ہو گیا. اس سے گھیٹو مینٹلٹی ڈیولپ ہوئی. اب دھیرے دھیرے وی اینڈ دے کانسیپٹ آیا. وہ غیر قوم ہے، ہم مسلمان ہیں، وہ غیر قوم ہے. یہ سب آیا. یہ سب بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچا ہے کہ اب نفرت، تشدد، انتقام، یہی ہے. ابھی جو دیکھیے آج کل مسلمان جو سب سے زیادہ بھڑکتے ہیں، جس کو کہتے ہیں وہ شتم رسول یا بلاسفیمی. کوئی واقعہ ہوتا ہے، کوئی کارٹون چھپ گیا، کوئی ایسی بات ہو گئی تو بھڑکتے ہیں، سارے دنیا میں ہنگامہ کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں شتم رسول. دیکھیے شتم رسول یہ ان کا ورڈ نہیں، ہم مسلمان کا دیا ہوا ورڈ ہے. بلاسفیمی ان کا ورڈ نہیں ہے. جن کو آپ کہتے ہیں کہ بلاسفیمی کر رہے ہیں، انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہم بلاسفیمی کرتے ہیں، ہم شتم کرتے ہیں. مسلمانوں نے دے رکھا ہے. کیوں؟ اس آبسیشن کی وجہ سے. وہ سمجھتے ہیں کہ جو آدمی اگر ایسی بات کہے رسول اللہ کے بارے میں جو ہماری باتوں کے مطابق نہ ہو، تو بس وہ شتم کر رہا ہے، وہ بلاسفیمی کا کیس ہے. یہ یہاں تک بڑھا ہے کہ میں خود اپنا قصہ بتاتا ہوں آپ کو کہ امریکہ میں ایک مسجد میں میری تقریر ہوئی. وہ سب مسلمان تھے. وہاں پاکستان کے اور دوسرے جگہوں کے مسلمان تھے. وہ میری تقریر انگریزی میں ہوئی تھی کیونکہ وہاں نوجوان طبقہ بہت سا تھا. تو میری تقریر کے بعد ایک نوجوان لگا ہنگامہ کرنے. حالانکہ میں جو تقریر کی تھی بالکل کوئی اس میں اختلافی بات نہیں تھی. بڑا ہنگامہ کیا اس نے. میں سمجھتا تھا کیا کہہ رہا ہے وہ. جب کہتے کہتے میرے اسٹیج کے پاس آ گیا تب میں نے سنا کو کہہ رہا ہے کہ یو مینشن آور پرافٹ 10 times بٹ یو نیور سیڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر بھڑکا ہوا تھا. تو اس کا آبسیشن یہ ہے کہ محمد کا نام لو، صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہو. نہیں کرو گے تو پھر تم بلاسفیمی کا کیس کر رہے ہو. میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتابیں لکھی ہیں. اس لڑکے نے تو کوئی کتاب نہیں لکھی. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو چلا رہا ہوں میں. وہ لڑکے نے تو کوئی مشن نہیں چلایا. لیکن وہ سنتا آیا بچپن سے کہ جہاں محمد آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہو، نہیں تو تم بلاسفیمی کا کیس کر رہے ہو. تو خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے آبسیشن میں جی رہے ہیں. یعنی خدا کی کتاب، اللہ کی سنت سورج کی روشن ہے، لیکن مسلمان کے بیچ میں اور اس کے بیچ میں کلاؤڈ آ گیا ہے. اسے وہ کچھ سمجھ نہیں پاتے. تو اس کلاؤڈ کو ہٹانا ہے، یعنی اس کنڈیشننگ کو توڑنا ہے، تب جا کر اصلاح ہوگی. اور کوئی طریقہ اصلاح کا نہیں. آپ جلسے کریں یا ہنگامے کریں، کچھ بھی کریں، کچھ ہونے والا نہیں. جب تک کنڈیشن ہی نہیں ٹوٹے گی تب تک کوئی اصلاح نہیں ہوگی. جیسے کہ سورج کیا میرے بیچ میں کلاؤڈ آ گیا اور دھوپ ختم ہو گئی تو میں شور کرتا، میں بم مارتا تو اسے کچھ ہوتا نہیں. وہ کلاؤڈ جب ہٹے گا تب مجھے دھوپ ملے گی. ایسے مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے اور قرآن و سنت کے بیچ میں کلاؤڈ آ گیا ہے، آبسیشن کا، کنڈیشننگ کا. اس کا ہمیں توڑنا ہے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ آپ یہ سمجھیں کہ روٹ کاز کیا ہے. اس وقت جو صورتحال ہے اس کی روٹ کیا ہے، روٹ کاز کیا ہے اس کا، اور وہاں پر کوشش کریں. اپنی کہیں اور کوشش کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں.
اسٹیج ایکٹیویزم، اسٹریٹ ایکٹیویزم یا گن کلچر اور بم کلچر سے کچھ ہونے والا نہیں. یہ معاملہ انٹلیکچوئل آبسیشن کا معاملہ ہے، انٹلیکچوئل کنڈیشننگ کا معاملہ ہے. اب وہاں پر ہمیں سمجھنا ہوگا، وہاں پر کوشش کرنا ہوگا. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم بات کو سمجھیں اور اپنی بات کو اس انداز میں کہیں جو رزلٹ اورینٹیڈ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا یہ سوال دھامپور سے بھیجا ہے مہتاب صاحب نے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا صاحب، اگر کوئی ڈاکٹر کسی دوسرے ڈاکٹر سے میڈیکل لائن کی بات کرے تو وہ ڈاکٹر اس بات کو فوراً سمجھ لے گا. میرا سوال یہ ہے کہ آپ بھی ایک عالم ہیں، قرآن اور حدیث کے حوالے سے بات کرتے ہیں، پھر ہمارے ان علماؤں کو آپ کی بات کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ میں آج کا میں جو بولا ہوں تو اسی پر بولا ہوں کہ کراؤڈ ہے، یعنی وہ ان کے اور عصر بعد کے بیچ میں ایک کراؤڈ آ گیا ہے، اس کی وجہ سے سمجھ میں نہیں آتی. جس کو میں نے مثال دی، کئی مثالیں. تو دیکھیے، ہمارے مدارس کی ایک ایک بات یہ ہے کہ ہر مدرسے کو کسی بڑے عالم نے بنایا ہے. صرف ایک مدرسہ اس میں ایکسیپشن ہے، وہ جامعہ دارالاسلام. تو مدرسوں میں کیا ہے کہ وہ جو بانی ہے انہیں کو سب کچھ سمجھا آتا ہے، سب کچھ. تو مدرسوں کے بارے میں میرا تجربہ یہ ہے کہ مدرسے کے پڑھے ہوئے لوگوں کے اور اصل دین کے بیچ میں وہ عالم حائل ہے کہ ہمارے حضرت کہانی. میں نے کتنی بار تجربہ کیا ہے کہ کوئی بات ایسا میں کہوں جو قرآن حدیث کے حوالے سے کہوں تو وہ کیا کہہ دیں گے، بھائی ہمارے حضرت ایسا کیا نہیں، ہمارے حضرت کیا آپ سے کم جانتے تھے ہمارے حضرت. یہ ان کا آبسیشن ہوتا ہے، یہ ان کا آبسیشن ہوتا ہے. میں نے بار بار تجربہ کیا کہ مدرسے کے لوگ جو ہیں وہ ان کے جو اپنے اکابر کہتے ہیں ان کو، وہ ان کے جو اکابر کے آبسیشن بھی جیتے ہیں، بکس. تو جب میں ان سے بات کرتا ہوں اور قرآن حدیث سناتا ہوں تو کیا کہہ دیتے ہیں، کیا قرآن حدیث ان کو نہیں معلوم تھا؟ ہمارے اکابر نہیں جانتے تھے قرآن حدیث کو، آپ ہی جانتے ہیں. تو یہ ہے ان کی کنڈیشننگ. اس کنڈیشننگ کو توڑنا، یعنی آپ جانتے ہیں کہ بہت سے مدرسے کو پڑھے ہوئے بھی ہمارے ساتھی ہیں، ان کی کنڈیشننگ ٹوٹی ہے. تو کنڈیشننگ کو ٹوٹنے کی شکل یہ ہے کہ آپ ہماری کتابیں پڑھوائیں، ہماری کتابیں پڑھوائیں. مجھے بہت سے یعنی مدارس کے فارغین میں بہت سے لوگ ہیں جو ہمارے خلاف تھے، پھر جب ان کتابیں پڑھوائی گئیں تو انہوں نے مان لیا کہ بھائی یہ تو بہت ٹھیک ہے. تو میرے خیال سے لٹریچر کو پڑھانا بہت ضروری ہے. اسی سے کنڈیشن ٹوٹے گی، اس کے بعد ان کا اختلاف ختم ہو جائے گا. مولانا اگلا سوال دلی سے آیا ہے مولانا فرحاد عمری کا، اور انہوں نے لکھا ہے اٹ سیمز دیٹ اے لاٹ آف فائٹرز آف ISIS are converted Muslims.
What is the reason that these new Muslims who entered into the fold of Islam after reading Quran and other Islamic books do not become sympathizers of humans but become sympathizers of Muslims? What is the reason and how do we counter this trend? دیکھیے اس کو میں نے یعنی کافی اس پہ سوچا اور اسٹڈی کی ہے. اصل چیز یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو نو مسلم ہیں وہ متاثر ہوئے قرآن کو پڑھ کر کے، قرآن کو پڑھ کے متاثر ہوئے، لیکن جب اسلام میں داخل ہوئے تو پھر آ گئے مسلمانوں میں. قرآن کا اپنا کوئی معاشرہ تو ہے نہیں، کوئی ایسی سوسائٹی نہیں جس کا نام قرآن سوسائٹی ہو. سوسائٹی تو مسلمانوں کی ہے، وہی مسلمان. تو بعد کے جو ان کی ذہن بنتا ہے ان کے بعد کو، وہ سب مسلم سوسائٹی میں بنتا ہے. تو گیا کہ ان کا دو دور ہے، ایک پری اسلام ایک پوسٹ اسلام. پری اسلام میں تو انہوں نے قرآن کو پڑھا، اس میں متاثر ہوئے، لیکن پوسٹ اسلام میں وہ آ گئے مسلمانوں کے ماحول میں. تو یہ مسلمانوں کے ماحول کی وجہ سے ایسا ہوا. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ مسلمان جو ہیں ان کا حال وہی ہو رہا ہے کہ ہر چیز کے درکان نمک رفت نمک شد. اب اس کا حل یہی ہے کہ آپ ہمارا جو لٹریچر ہے اس کو پڑھایا جائے، اور اس کا کوئی حل نہیں. مولانا انہوں نے ایک اور کامنٹ بھیجا ہے جس پہ وہ آپ کا بھی ویو چاہتے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ ریسنٹلی ایک پاکستانی رائٹر نے ایک سروے کے بنیاد پر یہ لکھا ہے کہ پاکستان میں ایک نمازی مسجد جاتے ہوئے ڈرتا ہے. ان لوگوں کا کہنا ہے کہ دنیا میں کہیں بھی اتنی انسیکیورٹی نہیں ہوگی، ایون اسرائیل میں. آپ کا اس پہ کیا کامنٹ ہے؟ ہاں یہ صحیح ہے. اس کی وجہ دیکھیے یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ رہ گئے اپنے ہی گھیٹوں میں. یہ گھیٹوں مینٹیلٹی ہے. یہودیوں کا معاملہ یہ ہوا کہ وہ ڈائسپورا میں چلے گئے، یورپ امریکہ میں. ماڈرن ایجوکیشن لیا انہوں نے، اس سے ان کا وہ یہ پہلے یہودی ویسے ہی تھے، ان کا ذہن بدل گیا. تو میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں میں اگر روکا نہ ہوتا انہوں نے، یعنی ماڈرن ایجوکیشن سے ہمارے علماء نے، تو آج مسلمان قوم میں بہت درست اصلاح ہو چکی ہوتی. علماء نے ماڈرن ایجوکیشن سے مسلمانوں کو روک کر کے بہت بڑا ظلم کیا مسلمانوں کے اوپر. اور یہودی قوم کیونکہ وہ چلی گئی ڈائسپورا کے بعد یورپ امریکہ میں، تو اپنے آپ ان کی ڈی کنڈیشننگ ہو گئی. ماڈرن ایجوکیشن مسلمانوں کی ڈی کنڈیشننگ کرنے والا تھا، لیکن اس سے علماء نے روکا ان کو. یہ ہے، اس لباس یہ فرق ہے. ماڈرن ایجوکیشن جو تھی وہ سچ پوچھے تو ڈی کنڈیشننگ کا بہت اچھا ذریعہ تھی. یہودیوں کی ماڈرن ایجوکیشن کے ذریعے ڈی کنڈیشننگ ہوئی اور مسلمانوں کی نہیں ہوئی. مولانا اگلا سوال پروفیسر فریدہ خانم نے بھیجا ہے دلی سے، اور انہوں نے لکھا ہے: مولانا, you faced several situations in life and underwent interactions of different kinds. But in the case of a common man, how should he first identify his obsession and what should he do to come out of it? بھائی وہ دیکھیے قرآن میں اس کا جواب موجود ہے کہ فلولا نفر من کل فرقۃ طائفۃ لیتفقهوا فی الدین. قرآن میں یہ ہے آیت ہے کہ سارے لوگ نہیں آ سکتے تھے، کچھ تو لوگ آتے، یعنی مسجد نبوی میں رسول اللہ سے دین سنتے دیکھتے. تو میرا جیسا انٹرسٹ سب کو نہیں ہو سکتا تھا، لیکن میرا ہوا تو مجھ سے سیکھو، میری کتابیں پڑھو. یعنی سب لوگوں کے ساتھ یہ حوال نہیں گزر سکتے
کہ وہ یورپ جائیں، امریکہ جائیں، یہاں جائیں، وہاں جائیں. تو جو ایک شخص گیا اس سے سیکھو. یہ قرآن میں تعلیم دی گئی. وہ آیت کس طرح سے تھوڑا سا وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. سورہ التوبہ آیت نمبر 122. کہ سب لوگ نہیں آ سکتے تو کچھ لوگ آتے. تو مطلب یہ ایک اسلوب ہے کہ ہمیشہ ہی ایسا ہوگا کہ سب پر وہ ایکسپیرئنس نہیں گزرے گا، کچھ پر گزرے گا. تو کچھ جو ہیں جو اس سے سیکھیں ان سے سب کو نصیحت لینا چاہیے. مولانا اگلا سوال چنئی سے کیا ہے مولانا اقبال عمری نے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا الرسالہ مشن کے بارے میں یہی الزام ہے کہ 1990s کے بعد سے آپ ملت اور مسلم اورینٹڈ نہیں ہیں. اگر آپ کو پڑھنا ہے تو 1990 سے پہلے کی کتابوں کو پڑھنا چاہیے. مولانا انسان اورینٹڈ ہونا اتنا مشکل کیوں ہے؟ مشکل تو ہر چیز ہوتی ہے زندگی میں، کوئی چیز مشکل آسان نہیں ہے. مشکل تو ہر چیز ہوتی ہے. تو میں تو خود مانتا ہوں کہ پہلے جو میں بنا تھا وہ مدرسے نے جیسا بنایا ویسا بن گیا، گھر نے جیسا بنایا ویسا بن گیا، میرے قریب کا جو ماحول تھا جیسا بنایا ویسا بن گیا. پھر میں نے خود اپنے آپ کو ڈسکور کیا، قرآن کو ڈسکور کیا، تو میں ویسا بنا جیسا کہ قرآن و حدیث کے مطابق مجھے بننا چاہیے. یہ تو میں خود مانتا ہوں. مولانا اگلا سوال دلی سے کیا ہے مس سعدیہ خان نے، اور انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ واٹ از دی ڈیفینیشن آف obsession؟ دیکھیے آبسیشن جو ہے وہ رزلٹ ہے کنڈیشننگ کا، اور کنڈیشننگ جو ہے وہ رزلٹ ہے انوائرمنٹ کا. ہر آدمی کسی انوائرمنٹ میں رہتا ہے، اس سے اس کی کنڈیشننگ ہوتی رہتی ہے. وہ کنڈیشن بڑھتی ہے تو وہ آبسیشن بن جاتا ہے. مجھے اپنی زندگی کو سوچتا رہتا ہوں تو بار بار سوچتا ہوں کہ میں فلاں بات جو میرے اندر تھی وہ اس لیے تھی کہ ماحول سے انوائرمنٹ سے مجھے ملا تھا وہ. تو وہی میں اسی طرح سوچتا تھا. تو وہ انوائرمنٹل کنڈیشننگ پہلے آتی ہے، پھر آپشن بنتا ہے، پھر آپشن جتنا ڈیپ ہوتا جاتا ہے اتنا ہی پھر وہ آدمی کو سچائی دکھانی پڑتی. مولانا ان کا ایک اور سوال ہے، وہ آپ سے یہ بھی جاننا چاہتی ہیں کہ علماء fear that global interaction and modern education will make Muslims secular. What is your opinion on this? یہ فیئر دے گی، قرآن حدیث کو آپ پڑھیے تو فیئر کے بنیاد پر کوئی بات آپ نہیں پائیں گے. فیئر تو ہر وقت ہے. آپ ماڈرن ایجوکیشن مل نہ جائے تب بھی آپ دنیا میں ہیں. تو فیئر تو ہر وقت ہے. تو فیئر کوئی یعنی ایکسکیوز نہیں ہے. وہ جو کہا کرتا ہوں کہ اف یو گڈ ایکسکیوز ڈونٹ یوز اٹ، یہ اسلام کی اسکیم ہے، اسلام کی تعلیم ہے. مولانا اگلا سوال دلی سے کیا ہے ڈاکٹر مسلمہ صدیقی نے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ our problem is that we are not aware of our obsessions. We think that it is a reality and not an obsession. How to overcome this problem? صرف سوچنا اور کچھ نہیں ہے. آپ دیکھیے ہسبینڈ وائف کے بیچ میں لڑائی جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ وہ بھی آپشن کیوں ہوتا ہے؟ یعنی ہوتا یہ ہے کہ وہ دونوں پری میرج پیریڈ میں بلڈ ریلیشن شپ پہ جیتے ہیں.
پوسٹ میرج پیریڈ میں ان کو نان بلڈ ریلیشن پہ جینا پڑتا ہے. تو پچھلا آبسیشن جو ہے وہ اس کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ جس سے میرا بلڈ کا تعلق تھا ویسے یہاں بھی ہو. دونوں یہ چاہتے ہیں. یعنی جن لوگوں سے ان کا بلڈ کا تعلق تھا وہ اس سے جس طریقے سے پیار محبت کرتے تھے ویسے یہاں بھی ہو. وہ پاسبل نہیں ہے. نان بلڈ ریلیشن شپ میں وہ پاسبل نہیں ہے جو بلڈ ریلیشن شپ میں ہوتا ہے. تو سارے جھگڑے اسی لیے ہوتے ہیں. سارے جھگڑے یعنی اس کو میں کہوں گا کہ اوور ایکسپیکٹیشن میں دونوں مبتلا رہتے ہیں. تو اس کا حل ہے سوچنا. سوائے اس کے کیا سوچ ہے. میں خود سوچ کے جانا. میں نے اس بات کو میں نے سوچ کر جانا کہ واہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ شادی کے بعد لڑتے جھگڑتے ہیں. لو میرج ہو تب بھی. تو سوچ کر میں نے جانا یہ بات کئی کتاب میں پایا لکھا ہوا میں نے کہ شادی سے پہلے خونی رشتے کے درمیان آدمی ہوتا ہے تو وہاں تو صرف محبت ہی محبت ہوتی ہے. شادی کے بعد اس کو رہنا پڑتا ہے غیر خونی رشتے کے درمیان. تو یہاں پر وہ فطری محبت نہیں ہوتی. تو سوچ کر آپ کو تعلق بڑھانا پڑتا ہے. وہاں بغیر سوچے تعلق ہوتا ہے. یہ بات میں نے سوچ کر جانی. تو ہر آدمی سوچے, اپنی عقل کو استعمال کرے. مولانا اگلا سوال دلی سے کیا ہے دانش فضل صاحب نے, اور انہوں نے لکھا ہے کہ Muslims who destroy the historical places or raise down the historical idols give the example of Prophet of Islam who after the conquest of Makkah had sent the Sahabas to different places to raise down the places of worship and idols. Maulana, is this correct and what is your comment on it? یعنی یہ بالکل کریکٹ نہیں ہے. یہ جو ورشپرس تھے جنہوں نے خود بنایا تھا وہ اسلام میں داخل ہو گئے. تو اب وہ جگہ ہے جہاں ان کا کوئی پرپز نہیں رہا. انہیں نے ڈھایا اس کو. کوئی اسلام کی تعلیم نہیں ہے کہ بت خانے کو اٹھاؤ. ایسا کوئی نہ قرآن میں نہ حدیث میں. قرآن حدیث میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے. مولانا اگلا سوال جودھ پور راجستھان سے کیا ہے محمد وقاص صاحب نے, اور انہوں نے لکھا ہے کہ اس دنیا میں سب کچھ خدا کے اختیار میں ہے, چاہے ہوا کا چلنا ہو یا دن اور رات کا بدلنا یا دنیا میں اور بھی کوئی چینجز کا آنا, لیکن ان سب کے بیچ میں انسان کے اختیار میں کیا چیز ہے, اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیے ایک ہیں نیچرل لاز. تو نیچرل لاز تو جو خدا نے بنائے ہیں وہی رہیں گے, اس میں کوئی بدلاؤ نہیں آ سکتا. انسان کے پاس جو چیز ہے وہ ہے فریڈم آف چوائس. بس یہی ایک چیز انسان کے اختیار میں ہے. اور سچ پوچھے تو انسان کا جو ٹیسٹ ہے وہ اسی میں ہے. اس میں نہیں کہ وہ جیسے میں نے کہا کہ میرے اور سورج کے بیچ میں کلاؤڈ آ گیا تو میرے بس میں یہ نہیں کہ کلاؤڈ ہٹا دوں. تو میرے بس میں جو ہے وہ فریڈم آف چوائس ہے, اور اسی پر ٹیسٹ ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں جو پوچھ ہوگی وہ ہے کہ تم نے صحیح چوائس لیا کہ غلط چوائس لیا. جیسے میں نے مثال دی آپ کو کہ دنیا کو جب اللہ نے مدعو کا درجہ دیا تھا تو انہوں نے دشمن کو بنا دیا. یہ غلط چوائس لیا آپ نے. یعنی قومی بنیاد پر شکایتیں ہوئیں تو قومی بنیاد پر شکایتوں کی وجہ سے تم اس کو دشمن سمجھ لیا. قومی معاملات الگ ہوتے ہیں. اللہ کے نزدیک سب کے سب بدو ہیں تو تم کو دین کا دعوت پیش کرو, لیکن تم نے قومی شکایتوں کو بنیاد بنایا, رائے اس پر رائے قائم کی, قومی شکایتوں کی بنا پر رائے قائم کی. یہ تمہارا غلط چوائس تھا. مولانا اگلا سوال کیا ہے شیخ طارق صاحب نے دلی سے,
اور انہوں نے لکھا ہے کہ I think not only Muslims but the rest of the humanity also live in obsession. What is your comment on this? تو آبسیشن سبھی کو ہوتا ہے, یہ بھی کب کہتا وہ نہیں ہوتا. مگر بھائی اس وقت ایکسپلین کر رہا ہوں کہ مسلمان کیوں قرآن حدیث کے خلاف چلتے ہیں. قرآن حدیث بنا کے قتل کیوں قتل کرتے ہیں, تشدد سے بنا کے کیوں تشدد کرتے ہیں. یعنی اس وقت میں ہیومینٹی کا سبجیکٹ ہی بول رہا تھا, بلکہ یہ بول رہا تھا کہ مسلمان کیوں اتنا قتل کرتے ہیں, بم مارتے ہیں, گن کلچر چاہتے ہیں, سوسائڈ بامنگ کرتے ہیں, کیوں. تو اس کو میں نے کہا کہ وہ آبسیشن. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے اقبال رسول صاحب کا, اور انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ ہاؤ ڈو یو سی دا ویسٹ کلچرل انفلوئنس ان کنٹراسٹ ٹو اسلامک وے آف لائف. کلچرل انفلوئنس تو ہر جگہ ہوتا ہے, ویسٹی کے کیوں کہتے ہیں آپ؟ خود مسلمانوں میں تو مختلف کلچر ہے. آپ جائیں افریقہ میں تو وہاں کا مسلمانوں کا کلچر بالکل الگ ہوگا, آپ روس سے جائیں تو وہاں کا مسلمانوں کا کلچر الگ ہوگا. تو کلچر ڈفرینسز تو ہوتے ہی ہوتے ہیں, اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے. کلچر ڈفرینس پر آپ اسلام کو مت جانچیے کسی کو, آپ اس کے عقیدے پر, اس کے کریکٹر پر جانچیے. مولانا اگلا سوال ابھی دلی سے ہے, شکر رحمان صاحب نے کیا ہے, اور انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا صاحب آئی ایم ان اے کنفیوژن. آئی وانٹ یور ویوز آن دیٹ کین اے مسلم ورک ان دا کمیونسٹ پارٹی اینڈ کاسٹ ہز ووٹ فار اٹ. اس کے بارے میں بتائیں. کیا مطلب؟ وہ یہ آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ایک مسلم جو ہے وہ کمیونسٹ پارٹی میں کام کرتے ہوئے کیا ووٹ بھی دے سکتا ہے کمیونسٹ پارٹی کو؟ میں پولیٹیکل ایشوز میرا سبجیکٹ نہیں ہے. آپ جس کا سبجیکٹ پولیٹیکل ایشوز ہو اس سے پوچھیے. مولانا اگلا سوال ادریس صاحب نے کیا ہے رائے پور سے, اور انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا ہاؤ ڈو آئی نو دیٹ آئی ہیو این obsession, and secondly if I come across a person who has an obsession, how can I make him realize that he has an obsession? دیکھیے ہر چیز کا تعلق جو ہے کنٹمپلیشن سے, سوچ سے, تدبر سے. کوئی بھی چیز ہو, آپ آدمی جاب کے معاملے میں سوچتا ہے تب باتوں کو سمجھتا ہے, بزنس کے بارے میں سوچتا ہے تب باتوں کو سمجھتا ہے. آدمی اپنے بچوں کو پڑھانا ہے تو کہاں پڑھائے وہ بھی سوچتا ہے تو سمجھتا ہے. ایسے یہاں بھی ہے, سوچ کو جانیے, اس کو سوچ کو جتنا استعمال کریں گے اتنے جانیں گے, لیکن سوچ کو آبجیکٹو انداز میں استعمال کرنا. جس طرح شادی کا معاملہ ہے, بچوں کی تعلیم کا معاملہ ہے, وہاں خوب آبجیکٹو بن جاتا ہے آدمی, ویسے یہاں بھی بن جائے. مولانا اگلا ایک کامنٹ اور کوشچن ہے, ڈاکٹر سفینہ تبسم نے بھیجا ہے اجمیر سے. انہوں نے جو کامنٹ لکھا ہے وہ اس طرح ہے کہ مولانا فار ڈی کنڈیشننگ آف دا مسلم کمیونٹی the first step should be to increase their interaction with other communities and take them out of their ghetto mentality. Maulana, am I right in my thinking? کیا مطلب؟ مولانا وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ مسلم کمیونٹی کی ڈی کنڈیشننگ کے لیے سب سے زیادہ اہم چیز جو ہے وہ ہے کہ انٹریکشن ہو دوسری کمیونٹیز کے ساتھ, اسی سے گھیٹو مینٹالٹی سے باہر آئیں گے وہ. ہاں, انٹریکشن ہو, لوگ پڑھیں, پڑھنا بہت ضروری ہے. اسٹڈی اور انٹریکشن دونوں ایکولی امپورٹنٹ ہے. مولانا ان کا سوال ہے, انہوں نے لکھا ہے کہ مائی کوشچن از دیٹ یوزلی نو بڈی لائکس ٹو لسن ٹو دا کرٹیسزم, سو واٹ شوڈ بی دا بیسٹ اپروچ ٹو سافن دی ہارٹس آف مسلمس فار اینی کائنڈ آف ایجوکیشن؟ میں ہارش کرسم مت کیجیے, ریزن بیسڈ کرسم کیجیے اور پولائٹ انداز سے بات کیجیے. ہر آدمی یعنی پولائٹ انداز سے بات کی جائے تو ہر آدمی سنتا ہے, اس کو ہر آدمی سنتا ہے.
مولانا اگلا سوال یو کے سے کیا ہے ڈاکٹر ہینا نے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ سم انٹرفیتھ ممبرز سے that Muslims are obsessed with Islam. How and why are Muslims so sure that Islam is a true religion? دیکھیے، ہم جو بات کہتے ہیں وہ یہ نہیں کہ اسلام ٹرو ریلیجن ہے، اسلام سپیریئر ریلیجن ہے، یہ سب بات نہیں کرتے. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ اسلام کا جو ٹیکسٹ ہے وہ پوری طرح پریزروڈ ہے. اسے آپ جب دوسرے ٹیکسٹ کو پڑھیں گے تو اس میں یہ ڈاؤٹ فل ہے کہ پرافٹ نے کیا کہا تھا اور اب جو ہمارے پاس جو اس کا ریکارڈ ہے اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے. لیکن جب آپ اسلام کو پڑھیں گے تو اس میں یہ ڈاؤٹ نہیں ہوتا، وہی بات جو کہی ہے رسول اللہ نے وہی بات آج بھی پریزروڈ ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ پرافٹ ہی کی بات ہے جو مجھے پڑھنے کو مل رہی. بس ہم یہ کہتے ہیں. باقی جہاں تک مذہب کا معاملہ ہے میں اس کو پرسنل چوائس مانتا ہوں. پرسنل چوائس. میں کنورژن کے خلاف ہوں. میں کنورژن ہمارا نہیں ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کہ پرسنل چوائس کی بات ہے. آپ اسٹڈی کیجیے، آپ غور فکر کیجیے اور کنٹمپلیشن کیجیے اور جو چیز آپ کو سچائی نظر آئے اس کو اختیار کیجیے. تو میں دو باتیں میں نے کہیں. ایک یہ کہ اسلام کے بارے میں ہمارا جو ماننا ہے وہ یہ نہیں کہ کوئی سپیریئر ریلیجن ہے. نہیں، ہم کہتے ہیں اس کا جو ٹیکسٹ ہے، اس کا جو متن ہے وہ پریزروڈ ہے. یہ خاص بات ہے. دوسری بات ہے کہ مذہب کوئی یہ نہیں کہ آپ جا کے کسی کلمہ پڑھوائیں تو وہ مسلمان ہو گیا. اس سے کچھ نہیں ہوتا. دیر از نتھنگ. آدمی کے دل کو گواہی دینا چاہیے کہ سچائی کیا ہے. یہ کلمہ پڑھواتا ہے جانا ادھر ادھر وہ کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ لوگوں کو کہیے کہ آپ اسٹڈی کرو، غور و فکر کرو اور تمہارا دل جس چیز کی سچائی پہ گواہی دے اس کو اختیار کرو. اس لیے میں کہتا ہوں کہ مذہب جو انسان کا پرسنل چوائس ہے. مولانا اگلا سوال الہ آباد سے آیا ہے ابرار صاحب کا، اور انہوں نے لکھا ہے قرآن کے چیپٹر 74 ورس نمبر 3 میں آیا ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. مولانا میرے ایک ساتھی کا کہنا ہے کہ اس آیت سے مراد حکومت قائم کرنا ہے. مولانا اس آیت کو واضح کریں. ہاں، وہ ایک صاحب تھے پاکستان کے، ان کا ڈیتھ ہو گئی. وہ اس کا ترجمہ کرتے تھے اپنے رب کو بڑا کرو. اور رب کا فکبر کے معنی ہوتے ہیں کہ اپنے رب کی بڑائی بیان کرو. اپنے رب کی بڑائی بیان کرو. اس کا ترجمہ کرتے تھے کہ اپنے رب کو بڑا کرو. تو میں تو اس کو بالکل جاہلانہ ترجمہ سمجھتا ہوں. نہ اس کا تعلق گرامر سے ہے، نہ لغت سے ہے، نہ سچائی سے. ہم خدا کو بڑا کریں گے؟ اب غور کیے تو یہ تو بدتر از کفر ہے کہ ہم سمجھیں ہم خدا کو بڑا کریں گے. اپنے رب کو بڑا کرو اور حکومت قائم کرو. یہ تو بالکل یعنی اسٹپڈ قسم کی باتیں ہیں. اس کا کوئی یعنی اس کی کوئی بیس نہیں ہے. مولانا انہوں نے ایک اور اسی سے ریلیٹڈ ایک کامنٹ بھیجا ہے اور لکھا ہے کہ میرے ایک دوست ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر قرآن اس وقت بھی ڈسٹریبیوٹ کی جاتی جس طرح آج ہوتی ہے تو لوگ خوشی خوشی ایکسیپٹ کرتے جیسے کہ آج کر رہے ہیں. کوئی پریشانی صحابہ کو بھی نہیں آتی، لیکن انہوں نے نظام پر اعتراض کیا تب انہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. تو بیس لیس بات ہے. کہاں نظام پہ اعتراض؟ کوئی حدیث کوئی بتاؤ، ریفرنس بتاؤ کہاں نظام پہ اعتراض ثابت ہوتا ہے. تو خود ساختہ خود ہی گڑھ لیا کہ نظام کا کوئی کنسپٹ نہیں تھا، نہ قرآن میں نہ حدیث میں آپ سب ثابت کر سکتے. خود ہی خود گڑھ لیا.
Okay, so we will end the session now. Thank you.